يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم شرکا، آج دوسری نشست میں ہم موجود ہیں اور پوری امید ہے کہ آپ بھی پوری خوش طبعی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اور قرآن عظیم الشان کے ساتھ آپ موجود ہوں گے. جیسا کہ پچھلی نشست میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورۃ المائدہ کی رکوعات کے 3، 4، 5 اور 6 آج ہم اس پر بات کریں گے، اس پہ گفتگو کریں گے. تو یقیناً آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 3 موجود ہوگا. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. ابھی آپ نے رکوع نمبر 3 کی تلاوت بھی سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. تو اب ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان 4 رکوعات کے اندر ہمیں کیا پیغام دیا ہے. اور سورۃ المائدہ کے وہ جو 3 موضوعات میں نے بتائے تھے کہ جن کے گرد یہ پوری سورہ جو ہے وہ گھومتی ہے اور ان 3 موضوعات کو یہ فوکس کرتی ہے، تو اس کے حوالے سے مزید کیا ہدایات ہیں کہ جو ان 4 رکوعات کے اندر موجود ہیں.
تو اب آپ دیکھیے گا آیت نمبر 12، اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ 12 ان کے قبائل تھے، تو ہر قبیلے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایک نقیب، ایک ایک ذمہ دار مقرر کیا تھا، اور یہ جو 12 نقیب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ان 12 قبائل کے مقرر کیے، تو کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، پچھلے بھی اور آگے آنے والے بھی، اور ان کی مدد کی، ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، یعنی اللہ کے راستے میں انفاق کرتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ تو بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے تم سے جو بھی کمزوریاں، خامیاں، کوتاہیاں اور لغزشیں ہوں گی تو اللہ رب العزت انہیں معاف کر دے گا، تمہارے اعمال نامے سے ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ انتہائی محترم شرکا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی جو بھی اجتماعی ذمہ دار ہوں، مسلمانوں کے معاملات کو لے کر چلنے والے ہوں، مسلمان ان کی جانب رجوع کرتے ہوں، تو ان کی بھی بنیادی طور پر ذمہ داریاں یہی ہیں کہ جو ان 12 نقیب حضرات کی اللہ رب العزت نے مقرر کی، اور قرآن میں پھر اور احادیث کے اندر حضور علیہ السلام نے اس کی تصریح بھی فرمائی ہے کہ بنیادی طور پر اہل ایمان کے ذمہ دار افراد کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 12 ہی میں جو تسلسل موجود ہے کہ اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی۔ یعنی اس ایمان اور عمل صالح کے بعد، اللہ رب العزت کے راستے پر چلنے کے بعد جس نے کفر کی روش اختیار کی، جو دائرے کفر کے اندر داخل ہو گیا، تو اس نے سواء السبیل یعنی صراط مستقیم جو ہے اس نے گم کر دی۔ سواء السبیل اصل میں ایک اتنا بنیادی اور جامع، اور کہنا چاہیے کہ اس طرح سے اس کی معنویت موجود ہے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ اس کی تشریح نہیں کر سکتا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اعتدال کی راہ، اعتدال کی شاہراہ، جس کا دوسرا مطلب صراط مستقیم بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو جو فرد یہ عمل اختیار کرے گا تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ سواء السبیل سے وہ ہٹ جائے گا، صراط مستقیم کو وہ ترک کر دے گا۔ اچھا، دنیا کے اندر جو ہے وہ مختلف فلسفیوں نے مختلف نظام ہائے زندگی جو ہے وہ پیش کیے ہیں، اور یہ معاملہ ہر دفعہ انسانوں کا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے دین کا فہم اور دین کی سمجھ عطا کی، جو لوگ کسی نہ کسی مذہب کے ماننے والے ہیں، تو وہ بھی شیطانی وسوسوں اور نفس کی اکساہٹوں کے تحت ان لوگوں نے کچھ عرصہ، ان کی ایک نسل، چند نسلوں نے جو ہے وہ دین مستقیم کے اوپر تو بالکل ٹھیک عمل کیا، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ذاتی رسوم و رواج کو، اپنی خواہشات کو، اپنے مفادات کو، اپنے تعصبات کو، اپنی آرزوؤں اور اپنی تمناؤں کو انہوں نے دین کے اندر جو ہے وہ انڈکٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں دین کا حلیہ اور دین کی شکل جو ہے وہ بگڑنے لگی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک اچھا خاصا بھلا دین اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا اور ان لوگوں نے اسے گم کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ عموماً انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا کے اندر بھیجے گئے تو اسی پس منظر میں بھیجے گئے، جس علاقے میں بھیجے گئے، جس قوم کے لیے بھیجے گئے، کہ انہوں نے اپنے دین کو جن رسوم و رواج کے لبادے میں گم کر دیا ہے، اور وہ دین کی صحیح تعلیمات اور فہم جو ہے ان کے نظروں سے اور ان کے عقائد سے اور ان کے اجتماعی اور انفرادی زندگی سے جو ہے وہ محو ہو گئے ہیں، تو ان کو دوبارہ جھاڑ کر، ان کو دوبارہ جو ہے وہ نئے سرے سے وہ نبی جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں۔ اچھا، پھر انسانوں کا معاملہ یہ بھی رہا ہے کہ دیکھیں صراط مستقیم جو ہے نا، سواء السبیل، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور قیامت تک ہمیشہ ایک رہی ہے۔ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ ہمیشہ ایک رہا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں، تو ان تمام انبیاء نے ایک ہی دعوت پیش کی ہے۔ ان کی شریعت یعنی قوانین کے اندر تو کچھ نہ کچھ فرق رہا ہے زمانے اور حالات کی مناسبت سے،
لیکن جو عقائد ہیں، جو ان کی دعوت ہے، آپ کسی ایک نبی کی دعوت کو بھی کسی دوسرے نبی کی دعوت سے ذرہ برابر بھی جدا ثابت نہیں کر سکتے. آپ ایک لفظ یا ایک شوشے کی بھی تبدیلی نہیں دکھا سکتے کہ ایک نبی نے یہ دعوت پیش کی اور دوسرے نبی نے جو ہے وہ یہ دعوت پیش کی. تو صراط مستقیم جو ہے نا، سواء السبیل، وہ ابتدا سے ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور پھر اب قیامت تک. اس کے علاوہ جو انحراف شدہ راستے ہیں وہ بے شمار ہیں، بے انتہا ہیں، کاؤنٹ لیس ہے، جن کا گننا جو ہے وہ ناممکن ہے. یعنی جتنے انسان اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ہر انسان اپنا راستہ بنانے میں آزاد ہے. ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک کچی زمین پر تشریف فرما تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا موجود تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کچی زمین پر بہت ساری آڑی ترچھی لکیریں کھینچی اور صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ میرے صحابہ، یہ دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے راستے ہیں، لیکن ہر راستہ گمراہی کے اوپر اس کا اختتام ہوتا ہے، جہنم کی جانب لے جاتا ہے. ہر راستہ گمراہ کرنے والا، ضلالت کے اوپر مشتمل ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آڑی ترچھی لکیروں کی بالکل درمیان سے ایک سیدھا خط، ایک سیدھی لکیر کھینچی اور صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ صحابہ، یہ میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے کہ جس کے اوپر، جس راستے کے اختتام پر اللہ کی جنت، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا جو ہے وہ موجود ہے. تو راستے تو ہیں، بے شمار ہیں، انسان آزاد ہے راستہ بنانے میں. جو مشہور فلسفی گزرا ہے مارکس، تو اس نے جو ہے وہ یہ بات ایک جگہ لکھی ہے، یعنی اس نے جو طبقاتی کشمکش جو ہے وہ پیدا کی، تو اس نے ایک بات یہ کی، اور تقریباً فلسفیوں کی بات جو ہے وہ اس سے جو ہے مطابقت رکھتی ہے، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے دنیا کے اندر حالات کی مناسبت سے جو ہے وہ ایک نظریہ، ایک عمل جو ہے وہ جنم لیتا ہے، جس کو یہ تھیسس کا نام دیتے ہیں. پھر جب وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، ارتقائی منازل وہ طے کرتا ہے، تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے، نتیجہ اینٹی تھیسس کی شکل میں، اس کے رد عمل کی شکل میں اور نظریہ ابھرتا ہے، ایک اور طریقہ زندگی سامنے آتا ہے. تو یہ دونوں کا ادغام جو ہے، یہ دونوں کا ایک دوسرے سے جو اتصال ہے، یہ مل کر جو ہے ایک سنتھیسس بنا دیتا ہے. اور پھر یہ سنتھیسس پھر ایک دفعہ تھیسس بن جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد، اور پھر اس طرح سے یہ کشمکش کی گاڑی جو ہے وہ آگے چلتی رہتی ہے. انتہائی محترم شرکا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں ڈور کا وہ سرا آتا ہی نہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ ڈور جو ہے وہ سلجھ جائے، اور انسان جو ہے نا بس گھڑی کے پینڈولم کی طرح جو ہے وہ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف وہ ڈولتا رہتا ہے، جھومتا رہتا ہے. کبھی وہ ایک انتہا پہ نکل جاتا ہے، کبھی دوسری انتہا پہ نکل جاتا ہے، کبھی وہ اس طرف کبھی اس طرف. افراط و تفریط کا وہ اس بری طرح سے شکار ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو صحیح راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جس کو سواء السبیل کہا گیا، وہ اس کی نظروں سے محو ہو جاتا ہے. تو سواء السبیل تو صرف ایک ہے، گمراہیاں بے شمار ہیں، سواء السبیل صرف ایک ہے، اور وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے وحی کے نتیجے میں کتابوں کی شکل میں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی شکل میں انسانوں کے سامنے رکھا. تو یہ انسان اس کفر کی روش کو، ایمان کے بعد کفر کی روش کو اختیار کر کے اس سواء السبیل کو گم کر دیتا ہے. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا. یعنی بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے اور ان کے دل سخت کر دیے، یعنی ان کے دلوں کی سختی اس قدر بڑھ گئی، ابھی ہم پڑھیں گے بھی آگے کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے اس کی وجہ سے انجام دیے. کہ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، یعنی زو معنی بات کرنا اور مبہم بات کرنا، غیر واضح بات کرنا. اللہ کہتا ہے قولوا قولا سدیدا، یہ اس کے بالکل برخلاف عمل کرتے ہیں. تو یہ در حقیقت اپنی اس منافقت کے اندر، اپنے اس کفر کے اندر، اپنی اس بغاوت کے اندر، اللہ رب العزت سے نافرمانی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں، اس کے اندر یہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی بھلی بات اس کے اوپر یہ آسانی سے عمل پیرا ہونے پر تیار نہیں ہوتے. آگے دیکھیے گا، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، فراموش کر دیا انہوں نے، اور آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، کم ہیں، بہت معمولی، تھوڑے سے. بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں.
یعنی بالکل غیر متوقع جو ان کے کردار اور جو ان کا طرز زندگی اور طرز عمل ہے، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس طرح کے رویے سے اور اس طرح کی جو حرکات کرتے ہیں اس کو نظر انداز کرنے اور چشم پوشی کرنے کا معاملہ کیا۔ اس کے بعد دیکھیے گا آیت نمبر 14 ہے یہ، اس کا ترجمہ، اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی اب یہاں سے پہلے یہودیوں کا ذکر ہو رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ یہاں سے عیسائیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ یہاں پر عیسائیوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے نصارہ۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ان کے حواریوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا کہ من انصاری اللہ نحن انصار اللہ، تو یہ اسی سے جو ہے وہ منسوب ہے یہ لفظ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی ہم نصارہ ہیں۔ مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا، ان کو جو بتایا گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے جو تعلیمات پیش کی اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ تو عیسائیت اس کے نتیجے میں جس طرح سے پارا پارا ہوئی، انتشار کا شکار ہوئی، اس میں کئی فرقے بنے، بلکہ اگر آپ عیسائیوں کے فرقوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو صرف اس بنیاد کے اوپر بھی فرقے بنے کہ کوئی خمیری روٹی، یعنی کوئی جو ہے وہ پادریوں کا گروہ جو ہے وہ پسند کرتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ غیر خمیری روٹی، کوئی خمیری روٹی کے ساتھ جو ہے وہ شراب استعمال کرنا چاہتا ہے، کوئی غیر خمیری روٹی کے ساتھ، اور اس کے اندر ان کا اتنا کچھ تو خون ہوا ہے، اس قدر انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بھی اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے وہ سواء السبیل کو ترک کر دیا، اللہ رب العزت سے بغاوت اور نافرمانی کی روش کو اختیار کیا۔ تو یہ کچھ ان کے ساتھ دنیا میں اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کا معاملہ تو ابھی باقی ہے، اور اللہ آخرت میں بھی انہیں بتائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا۔ یہ آیت نمبر 14 ابھی تک ہم نے یہاں پر مکمل کی ہے۔ اب آپ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 15، یہاں پر بھی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہی مخاطب ہیں کہ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ یعنی یہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے ذریعے سے یہود و نصارہ جو کتمان حق کیا کرتے تھے، جو حق کو چھپایا کرتے تھے، تو اس کا پردہ اللہ رب العزت نے فاش کیا۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی اب راہ راست تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اللہ رب العزت تک جانے کا، جو سورہ آل عمران میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی اللہ کی محبت اور اللہ کی خوشنودی کا واحد راستہ وہ ہے فاتبعونی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نام ہے قرآن و سنت کی مکمل پیروی کا۔ تو اس کے بغیر جو ہے وہ تم اس روشنی کی جانب پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 17، یہ دیکھیے گا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ یعنی ابتدا میں تو عیسائیوں میں ایسے گروہ بھی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، ابن اللہ ہیں، اور عیسائیوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے سے بھی اونچے مقام کے اوپر فائز فرما دیا اور الہی بنا دیا۔ تو مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے اللہ کا آپ جہاں و جلال دیکھیں، یہ جو شرک ہے اللہ رب العزت اس کی کس طرح سے جو ہے وہ نفی فرماتا ہے، اور کتنے کہنا چاہیے کہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والے انداز میں کہ اللہ کیا فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو جو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو، یعنی ماں کو بھی انہوں نے الہ بنایا
اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ نہیں تم کہتے ہو نا کہ وہ الہ ہیں، خدا ہیں، تو صحیح کوئی خدا اللہ رب العزت کے مقابلے میں لے آؤ. نعوذ باللہ کوئی اللہ کا خاندان والا، نعوذ باللہ کوئی اللہ کا چہیتا، نعوذ باللہ اللہ کا کوئی بیٹا جو اللہ کو اس ارادے سے روک دے. اگر اللہ، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کو اس ارادے سے باز رکھ سکے. اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی، یکتا اور تنہا، کوئی شریک نہیں ہے. خدائی کے چھوٹے سے چھوٹے کام کے اندر بھی اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے. پروردگار تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آیت نمبر 18 دیکھتے ہیں. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. یعنی تم اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کے خاندان میں سے سمجھتے ہو، کہتے ہو کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے خاندان میں سے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. تو پھر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ذرا اس جانب تو توجہ کرو کہ تمہیں سزائیں کیوں ملتی ہیں. اس وجہ سے زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں، ان کا مالک اللہ ہے اور اسی کی طرف تم سب کو جانا ہے. اہل کتاب، وہی متواتر اہل کتاب سے گفتگو چل رہی ہے. آیت نمبر 19 پر آپ نگاہ رکھیے گا. اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے کہ جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 650 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. یعنی 650 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. تو اس کا یہ جانب اشارہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے ہیں، اہل ایمان کو ڈرانے والے ہیں، انذار کرنے والے ہیں کفر کو، اہل کفر کو. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اے یہود خاص طور پر کہ جو تم انتظار کیا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر، ایک نبی آئے گا، تو وہ نبی یہ ہیں کہ جو اب تمہارے سامنے موجود ہیں. آگے دیکھیے گا آیت نمبر 20. یہ ہمارا رکوع نمبر 3 مکمل ہوا ہے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا تو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. یعنی بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے جو انعامات کیے کہ بے شمار ہزاروں انبیاء آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کی جو ہے وہ بادشاہت بھی اللہ رب العزت نے عطا کی، ان کو حاکم بنایا. تو ایک عظیم الشان نعمت جو متواتر سینکڑوں سالوں تک ان کے درمیان موجود رہی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اس نعمت کو پروردگار یاد دلا رہا ہے. اے برادران قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. یہ فلسطین کی سرزمین مراد ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر یوں کہیں کہ ریکی کرنے کے لیے یا وہاں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے افراد کا ایک گروہ بھیجا. تو انہوں نے آگے جو نقشہ کھینچا، اتنا بھیانک نقشہ کھینچا کہ وہ لوگ تو بڑے جبار ہیں، ان کے مقابلے میں تو ہم ٹڈی ہیں اور ہم تو ان کے مقابلے میں لڑ نہیں سکتے. تو ان کی بری حالت ہو گئی یہ پوری گفتگو سن کر. تو ان میں سے 2 مخلص اہل ایمان تھے، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے. تو انہوں نے کہا کہ ان ڈرنے والوں میں سے 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جانے، تم شہر میں داخل تو ہو، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. یعنی جب تم یہ پہلا قدم اٹھاؤ گے تو تم پر اللہ کی نصرت نازل ہوگی. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں. یعنی ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو.
یعنی آپ گستاخی کی انتہا دیکھیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، یعنی حضرت موسیٰ حضرت ہارون، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے کیا وحی کی، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نسل کے اوپر اس ملک کو حرام قرار دیا، اور جب وہ پوری نسل جو ہے وہ مر کھپ گئی، نئی نسل آئی، تو اب ان لوگوں نے فلسطین کو جو ہے فتح کیا، وہاں پر وہ داخل ہوئے۔ ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے باغی ان لوگوں کی حالت پر کہ جس کے اندر اللہ نے انہیں مبتلا کیا ہے، ذرہ برابر بھی ترس نہ کھائیں، یہ ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ آگے دیکھیے گا، چوتھا رکوع ہم شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 27، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاست سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ قابل اور حابیل کا ذکر ہے، تو کسی معاملے پر ان دونوں نے اللہ رب العزت کے راستے میں قربانی پیش کی۔ قابل جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، تو اس نے ردی فصلیں اور اناج لا کر غلہ لا کے رکھا۔ حابیل جو اس کے بعد مویشی، تو اس نے بہترین مویشیوں کا انتخاب کیا اور میدان میں لا کر رکھا۔ تو اس زمانے میں قبولیت کی دلیل یہ ہوا کرتی تھی، اور اس طرح سے اللہ رب العزت قربانیوں کو قبول کیا کرتا تھا کہ آسمان سے آئندہ 24 گھنٹوں میں ایک آگ آتی، اور وہ جس قربانی کو، یعنی جو چیز رکھی ہوتی اسے جلا کر وہ خاک کر دیتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ تو حابیل کی قربانی تو قبول ہو گئی، قابل کی نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے اللہ کے راستے میں جو پیش کیا، جو دیا، وہ قبول کیے جانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ اور پھر اس کی نیت، سب سے پہلی بات تو اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، تو کیا کہنے لگا اپنے بھائی سے، میں تو تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا، بھائی نے کیا جواب دیا، بھائی اللہ تو متقیوں کی نظریں قبول کرتا ہے، یعنی جس کے دل میں پاکی موجود ہو، اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ڈیفینس نہیں کروں گا، میں کروں گا اپنا دفاع، پہل میں نہیں کروں گا۔ جب تو مجھ پر وار کرے گا میں روکوں گا ضرور، لیکن میں تجھے قتل کرنے کے لیے پہل نہیں کروں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے، یعنی میرے قتل کے بعد بالآخر میرا جو بھی گناہ ہے وہ بھی تیرے ہی اوپر آئے گا، وہ دوزخ اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا۔ ضد، تعصب، انا، اس کے اندر جو اس نے اپنے بھائی کا قتل کر ڈالا، اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے کوہ بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا، یعنی ایک کوہ جو ہے وہ اپنے مردہ کوے ساتھی کی تدفین کے لیے زمین کھودی اس نے، اور پھر اس کے جو ہے اس کو ڈالا اور پھر اس نے مٹی برابر کر دی۔ تو قابل کے سامنے اس نے یہ معاملہ، اس نے اس موقع کے اوپر یہ الفاظ کہے۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 32، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا، یعنی 2 وجوہات کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ بڑی مشہور و معروف آیت ہے کہ جو عموماً تغروں کی شکل میں لکھی بھی ہوتی ہے، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 33 ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یعنی جو اسلامی حکومت ریاست کے خلاف بغاوت کرے، اور پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ جو ڈکیت ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی سزا، اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے فساد فی الارض، تو ان کو یہ یا سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔
اچھا، جو ایسے لوگ ہیں نا، اگر اسلامی ریاست کے قابو پانے سے پہلے یہ توبہ کر لیں اور پاک صاف زندگی اختیار کر لیں تو ان کے اوپر یہ جو سزائیں اللہ رب العزت نے لکھی ہیں یہ تو معاف ہو جائیں گی، لیکن جو حقوق العباد ہیں، یعنی کسی کا مال ہے ان کے پاس، کوئی اور چیز ہے، تو وہ ان کو واپس کرنا ہوگا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہمارا رکوع نمبر 5 جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اب آئیے گا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ آیت نمبر 35 یقیناً آپ کے سامنے ہوگی، تو اس کا ترجمہ بھی یہ پڑھا گیا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے گا، خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ دنیا و مافیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا بھر کی دولت، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی۔ یعنی جو اس روش کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور حاضر کیے جائیں گے، وہ پوری دنیا اور دنیا کی پوری دولت بھی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے ڈالنے پر آمادہ اور تیار ہوں، تو اللہ فرماتا ہے کہ قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کے رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اور چور خواہ وہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی ایک اور حد کا ذکر فرمایا ہے، اور اسلام کے قوانین شریعت کے اندر جو ہے وہ اس حد کو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے اس کی جو ہے وہ ترغیب دی ہے۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے خلاف بہت سارے لبرل اور سیکولر افراد جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اگر اسلامی شریعت نافذ ہوگی تو ہر طرف لنگڑے اور ٹنڈے ہی نظر آئیں گے۔ تو دیکھیں، بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایسے افراد، انہوں نے قرآن پاک کا کبھی بنظر غیر مطالعہ کیا نہیں ہوتا ہے، فقہائے کرام نے اس کے اوپر جو جستجو اور محنت کی ہے کبھی انہوں نے اس کے اوپر نگاہ ڈالی نہیں ہوتی ہے، بس یہ کہیں سے ایک جملہ سن لیتے ہیں اور اس جملے کو پروپیگنڈے کے انداز میں جو ہے وہ دہراتے رہتے ہیں۔ اس کی حد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا بنیادی طور ایک بات ہمیں اور بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دیکھیں، حد کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک حد جاری ہو جائے تو اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کی عزت، جان اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یعنی معاشرے میں چند افراد کہ جو اپنی باغیانہ روش کی بنیاد پر یہ عمل کر گزرے، اگر ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے تو پورا معاشرہ امن اور سکون کی زندگی بسر کرتا ہے، ورنہ ہر فرد کو وحشی بننے کا موقع فراہم کر دیا جائے اور پھر معاشرے میں یہ توقع رکھی جائے کہ افراد دوسرے فرد کا حق نہ ماریں، افراد دوسرے فرد کی جان، عزت اور مال اور آبرو کی حفاظت کا فریضہ انجام دیں، تو یہ مغالطے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حدود کا بنیادی معاملہ جو ہے وہ یہی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک حد کا قائم کیا جانا اسے زمین پر 40 روز کی رحمتوں والی بارش سے زیادہ افضل ہے۔ رحمتوں والی 40 روز کی بارش سے زیادہ افضل ہے اللہ کی ایک حد کا قائم کیا جانا۔ ہم بات کر رہے ہیں چوری کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایک ڈھال سے کم مقدار کے اندر یا کم جو ہے جو اس کی ویلیو ہے، جو اس کی قدر ہے، اس قدر کے اندر جو ہے حد نہیں ہے۔ یعنی ایک ڈھال سے اگر کوئی جو اس کی قیمت ہے اگر اس سے کم کی کوئی چوری کرے گا تو اس کی جو ہے پھر اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی۔ تو اس کی جو کم سے کم شرح بھی آتی ہے وہ 3 چاندی کے سکے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی چوری کے اوپر جو ہے وہ کوئی حد نہیں ہے، مثلا کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ مال کہ جو کھلے عام رکھا ہوا چاہے کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو،
جو کسی کی حفاظت اور ملکیت میں اس وقت نہ ہو، وہ چوری کی حد اس پر لاگو نہیں ہوگی۔ بیت المال سے اگر کوئی فرد کوئی چرا لیتا ہے، اس کے اوپر یہ حد جو ہے وہ جاری و ساری نہیں ہوگی۔ جنگل میں موجود جو جانور ہیں ان کے اوپر یہ حد جو ہے، جو فرد چوری کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ حد جاری نہیں ہوگی۔ درختوں سے کوئی پھل جو ہے وہ توڑ کر کھا لیتا ہے۔ تو یہ جو میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیے کہ اس کے اوپر فقہاء نے بڑی طویل اور لمبی بحثیں کی ہیں کہ وہ کون کون سی لمیٹیشنز ہیں کہ جن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس حد کو جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ تو دوبارہ ہم دیکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کو، اور چور خواہ وہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ یعنی کسی سے یہ چوری کا جرم سرزد ہو جائے تو اگر اسلامی ریاست کے قاضی کے جج کے سامنے اس کا یہ عمل آ جائے اور حد اس کے اوپر پوری ہوتی ہو تو حد کی سزا تو جاری ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا وہ فرد کہ میں توبہ کر رہا ہوں تو حد اس پر سے ساقط ہو جائے۔ اگر چیز سامنے آ گئی حد تو جاری ہوگی۔ توبہ کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس توبہ کے نتیجے میں اس کی آخرت اللہ رب العزت سنوار دے گا اور اس کے اس دنیاوی گناہ کو اللہ رب العزت اس کے اعمال نامے سے مٹا دے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو جو توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس کی طرف مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ آیت نمبر 41 دیکھیے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں۔ اہل کفر کے بھی بہت سارے طبقات ہوتے ہیں، کچھ صرف کفر ہی سے واسطہ رکھتے ہیں اور کچھ لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں، سرخیل ہوتے ہیں، دین اسلام کی راہ کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو ان اہل کفر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، خواہ ان میں سے وہ ہوں کہ جو منہ سے کہتے ہیں ایمان لائے، یعنی منافق، مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، یعنی بس جھوٹی بات، افواہیں، وہ اس کو عام کرنے کے لیے ہمیشہ بے چین رہتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں۔ یعنی یہ کسی طرح سے مسلمانوں کو کریدنے کی اور کہیں سے مسلمانوں کی چیزوں کو معلوم کرنے کی جستجو اور کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، یعنی بالکل وضاحت کے ساتھ وہ لفظ موجود ہے لیکن اس کی تعویلیں پیش کر کے اس کو کسی اور معنی کی جانب لے جاتے ہیں، اس کے معنی و مفاہیم کے اندر جو ہے وہ تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو ورنہ نہ مانو، یعنی اگر تمہاری مرضی کے مطابق تو مانو ورنہ نہیں مانو۔ جب جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ دیکھیں اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرتا جو خود اپنے دلوں کو پاک نہ کرنا چاہے۔ یہ اللہ کا اصول، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ ہے۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 42، یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات، یعنی اہل کتاب میں سے خاص طور پر یہود کا ذکر ہو رہا ہے، مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ یعنی یہ یہودی اگر تمہارے پاس کسی مقدمے کا فیصلہ کروانے آئے تو ان کو تو چاہیے اپنی شریعت کے مطابق کریں، لیکن اگر یہ لے کر آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا جس فیصلے کو آپ کرنا چاہیں اس کا فیصلہ صادر فرمائیں، جو نہ کرنا چاہیں آپ منع کر دیں۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو
تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ فیصلہ کرنے والوں کو پسند اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں، یعنی اتھارٹی بناتے ہیں، فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں، جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. یہ جو آیت نمبر 43 ہے، تو اس آیت کا جو شان نزول ہے یا اس کے پس منظر میں جو واقعہ ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ خیبر میں ایک معزز خاندان کے ایک عورت، یہودیوں میں سے ایک عورت اور ایک مرد نے بدکاری کا ارتکاب کیا. تو توریت کے اندر باقاعدہ ان کے لیے رجم کی جو ہے وہ سزا موجود ہے، سنسار کرنے کی. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اور لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے معززین ہیں، ممکن ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے اس کا کوئی اور حکم ہو، تو اگر اس سے ہٹ کر کوئی حکم ہوگا تو ہم قبول کر لیں گے، اور اگر یہی حکم ہوگا تو ہم منع کر دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کے پاس جب یہ لے کر آئے اپنے اس فیصلے کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ان سے کہ توریت میں اس کے حوالے سے کیا حکم ہے. تو انہوں نے آئے بائیں شائیں کی اور پھر کہنے لگے کہ توریت میں تو یہ حکم ہے کہ جو اس کے جرم کا ارتکاب کریں، یہ گناہ کریں، ان کے ہم منہ کالے کر دیں، گدھے پر بٹھائیں، ان کی تشہیر کریں، تو بس یہ ہے، اس کے بعد انہیں ہم چھوڑ دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک بہت بڑا عالم تھا ان کا، ابن سوریہ، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں تمہیں اس خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس نے تمہیں فرعون سے نجات دی، کہ جس نے تمہیں سمندر پار کروایا، جس نے تمہیں ٹھکانہ اور تمہیں زندگی کی نعمتیں عطا کی، تم مجھے بتاؤ کہ توریت میں اس کا کیا حکم ہے. تو ابن سوریہ کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باخدا اگر آپ اتنی بڑی قسم نہیں دیتے تو میں یہ بات نہیں آپ کے سامنے کہتا، لیکن جب آپ نے اتنی بڑی قسم دے دی ہے تو پھر سنیے کہ توریت کے اندر تو یہی حکم تھا کہ ایسے کو سنسار، جو شادی شدہ جو ہے افراد بدکاری کا ارتکاب کریں، انہیں سنسار کر دیا جائے، انہیں رجم کی جو ہے وہ سزا دی جائے. لیکن انہیں یہ لگا کہ جب ہمارے معززین میں سے کوئی کرتا تو انہیں جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا، اور ان کے ساتھ ہم یہی معاملہ کرتے کہ جو ابھی بتایا گیا، اور ہمارے عوام میں سے کوئی کرتا تو اس کا ہم سنسار کرتے. تو عوام میں جب یہ بہت زیادہ بے چینی اس کے نتیجے میں پھیلنے لگی تو پھر ہم نے یہ طے کیا کہ سب کے لیے ایک ہی سزا رکھ دی جائے. تو اس لیے یہ سزا جو اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، گدھے کے اوپر بٹھا کر تشہیر کرنے کا اور منہ کالا کرنے کا، تو یہ سزا جو ہے ہم نے اس توریت میں تحریف کر کے جو ہے وہ کر دی. تو اس کی جانب اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا. اچھا، اختتام سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ دیکھیں یہ جتنی الہامی کتابیں ہیں اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ یہ ایک ہی نور سے ہدایت پاتے ہیں، ایک ہی روشنی سے پوری دنیا کو منور کرتے ہیں، اس لیے یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، یہ طے ہے کہ پچھلی الہامی کتابوں کے اندر جو سزائیں، جو حدود، جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر احکامات رکھے ہیں، وہ ان کتابوں کے احکامات اگر نئی آنے والی کتاب کے اندر اس میں کوئی امینڈمنٹ، کوئی ترمیم نہ ہوئی ہو تو وہ ایز اٹ از باقی رکھے جائیں گے. تو یہ جو رجم کی سزا ہے یہ توریت کے اندر موجود تھی، توریت کے اندر باقی تھی. قرآن عظیم الشان نے چونکہ اس کے حوالے سے جو ہے کوئی بات شادی شدہ زانی کے حوالے سے ارشاد نہیں فرمائی، اس لیے رجم کی سزا جو ہے وہ موجود ہے، یہ رجم کی سزا جو ہے وہ باقی ہے. تو یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پچھلی الہامی کتابوں کی وہ تمام تعلیمات، وہ تمام احکامات کہ جن کے اندر قرآن نے کوئی تبدل، کوئی تغیر، کوئی انڈکشن، کوئی ریڈکشن نہیں کیا وہ ہے، وہ ایز اٹ از جو ہے وہ قبول کی جائیں گی. آج یہ ہمارا دوسری نشست تھی اور ہم نے سورہ مائدہ کی 6 رکوع آج مکمل کیے ہیں، یعنی آج ہم نے تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا رکوع مکمل کیا ہے. کل انشاءاللہ تعالی تیسری نشست کے اندر ہم سورہ مائدہ کی رکوعات نمبر 7 سے لے کر 11 تک ہم مکمل کریں گے. تو اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں، اسے اچھی طرح سے پڑھ لیں اور اس کی تفسیر اور تشریح بھی اگر آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اسے اجتماعی جو ہے وہ دورہ ترجمہ قرآن کے اندر مزید فائدہ ہوگا. امید ہے کہ آپ پوری
خوش طبعی کے ساتھ، دل کی پوری حرارت اور دل کے پورے جذبے کے ساتھ، قرآن کی محبت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ نے یہ پوری نشست جو ہے وہ اٹینڈ کی ہوگی۔ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اسی محبت اور اسی جو ہے وہ لگاؤ کے ساتھ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر بھی موجود ہوں گے۔ تو اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔